بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں تاہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں معاشی ٹیم کا اجلاس، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان کا قومی احتساب بیورو نیب کے چیئرمین اور دیگر عہدیداروں کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے، سابق اسپیکر ایاز صادق کا مطالبہ۔ جنگ، غاصبانہ قبضہ اور دہشت گردی مغربی ایشیا میں خواتین کے لیے حقیقی خطرہ ہیں، سلامتی کونسل کے اجلاس سے ایران کی نائب مندوب کا خطاب۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اپنی معاشی ٹیم کو مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ترجیحی بنیاد پر کام کرنے کی ہدایت دی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی صدارت میں معاشی ٹیم کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزارت خزانہ نے ملک کی معاشی صورتحال کی رپورٹ پیش کی۔ میاں شہباز شریف نے ملک کی معاشی حالت کو تشویشناک بتایا اور ٹیم کو ہدایت دی کہ معاشی بدحالی دور کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے عام آدمی کی معاشی حالت میں بہتری لانے کے لیے سبھی ضروری اقدامات کیے جائیں۔ دوسری جانب اسپیکر کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس 16 اپریل کے بجائے 22 اپریل کو بلانے کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے اقدام کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ اپیل میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کو اسپیکر قومی اسمبلی کے اختیارات استعمال کرنے سے روکا جائے اور سیکریٹری پارلیمانی امور نیز سیکریٹری قومی اسمبلی کو 16 اپریل کو ہی اجلاس بلانے کی ہدایت دی جائے۔ یاد ہے کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اسپیکر کے خصوصی اختیارات سے کام لیتے ہوئے قومی اسمبلی کا اجلاس 16 اپریل کے بجائے 22 اپریل کو بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے قومی احتساب بیورو نیب کے چیئرمین سمیت سبھی اراکین کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اور سابق اسپیکر سردار ایاز صادق نے اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے نائب صدر شیری رحمان کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں نیب پر پی ٹی آئی حکومت کے دور میں بدعنوانیوں میں ملوث ہونے کا سنگین الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور حکومت میں قومی احتساب بیورو نیب نے حکومت کی غلط کاریوں سے چشم پوشی کی اور حکومت کے مخالفین کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کے سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ نیب کے چیئرمین سمیت تمام عہدیداروں کی بقول ان کے عالی شان طرز زندگی کی تحقیقات کرائی جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین نیب سمیت اس ادارے کے سبھی عہدیداروں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے جائیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی بدھ کو اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نومنتخب حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ قومی احتساب بیورو نیب کو تحلیل کر کے اس کے عہدیداروں کا احتساب کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی نائب مستقل مندوب زہرا ارشادی نے کہا ہے کہ غاصبانہ قبضہ، دہشت گردی اور اغیار کی یہ الغار مغربی ایشیا کی خواتین کے لیے حقیقی خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی نائب مستقل مندوب زہرا ارشادی نے خواتین، امن اور سلامتی کے موضوع پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے اپنے خطاب میں مغربی ایشیا، خاص طور سے فلسطین میں خواتین کی صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنسی تشدد وحشیانہ ترین جرم ہے کہ جس کا جنگ اور دہشت گردی میں ارتکاب کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا کے علاقے میں عورتوں کی سلامتی کے لیے جو خطرات درپیش ہیں ان میں غاصبانہ قبضہ، بیرونی الغار اور دہشت گردی جیسے مسائل شامل ہیں، اور یہ ایسے خطرات ہیں جن میں خواتین کے حقوق اور ان کی زندگی کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اور فلسطینی خواتین اور لڑکیوں کی موجودہ صورتحال اس کا ایک واضح نمونہ ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی نائب مستقل مندوب زہرا ارشادی نے کہا کہ مسلحانہ تصادم اور جنسی تشدد اور وہ بھی حساس حالات میں خواتین اور لڑکیوں کے خلاف اس قسم کے برتاؤ سے بہت برا اثر پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے خواتین اور لڑکیاں اس طرح کے گھناؤنے جرائم کی بھیٹ چڑھ جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلحانہ جھڑپ اور انسانوں کی اسمگلنگ بڑھتی جا رہی ہے، اور زیادہ تر جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے والی خواتین اور لڑکیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یا ان کو جبراً ادھر سے ادھر منتقل کیے جانے میں اس قسم کے تشدد اور جاہلیت اور جنسی ہوس کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نائب مستقل مندوب زہرا ارشادی نے کہا کہ انسانی حقوق اور تمام بین الاقوامی قوانین میں عورتوں کو تشدد اور جنسی جاہلیت کا نشانہ بنائے جانے پر سخت پابندی کا اعلان کیا گیا ہے، اور غیر فوجیوں اور عام انسانوں میں جملہ عورتوں اور بچوں کی حمایت پر زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں جنیوا کنونشنوں اور ایڈیشنل پروٹوکول میں خواہ اندرون ملک بحران ہو یا بین الاقوامی بحران ہو، بہت واضح طور پر جنسی تشدد کو
انسانی حقوق کی سراسر خلاف ورزی قرار دیا گیا اور اس عمل کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ زہرا ارشادی نے کہا کہ ہر طرح کی مسلحانہ جھڑپوں کا خاتمہ اور ان کی روک تھام اس قسم کے وحشیانہ جرائم کو کنٹرول کیے جانے کا بہترین طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب تک دہشت گردی، انتہا پسندی، تشدد، غاصبانہ قبضہ اور بیرونی مداخلت کا عمل جاری ہے، کوئی رائے حل کامیابی تک نہیں پہنچ سکتی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نائب مستقل مندوب زہرا ارشادی نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں اسی طرح افغانستان میں خواتین کی صورتحال کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال سے اس ملک میں خواتین کے حقوق پر بہت زیادہ منفی اثر پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ کی بنیاد پر ایک منظم سسٹم کے تحت عورتوں اور لڑکیوں کو میدان کارزار میں کھینچ کر اور صحیح سمت میں ان کی شراکت کو محدود کر کے ان عورتوں اور لڑکیوں کے سیاسی اور سماجی کردار کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نائب مستقل مندوب زہرا ارشادی نے کہا کہ افغان خواتین کو تعلیم، کام کاج اور ملازمت اور سیاسی امور میں مشارکت جیسے حقوق حاصل ہونے چاہیے اور یہ ان کا قانونی حق بھی ہے۔ عراق میں دہشت گرد امریکی فوجی قافلے کے راستے میں دھماکہ ہوا ہے۔ صابرین نیوز کی رپورٹ کے مطابق عراق کے دارالحکومت بغداد کے الشولا روڈ پر دہشت گرد امریکی فوجیوں کے کارواں کے راستے میں دھماکہ ہوا جس کی ذمہ داری اصحاب الکہف نامی عراقی گروہ نے قبول کی ہے، تاہم ممکنہ نقصان کے بارے میں ابھی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ حالیہ چند ماہ کے دوران امریکہ کے فوجی کاروانوں پر اس طرح کے حملے ہوتے رہے ہیں۔ امریکی فوجی کاروانوں پر ہونے والے یہ حملے ایک ایسے وقت انجام پا رہے ہیں جب عراقی پارلیمنٹ عراق میں موجود دہشت گرد امریکی فوجیوں کے مکمل انخلا کا بل پاس کر چکی ہے۔ عراقی استقامتی گروہوں کا کہنا ہے کہ جب تک امریکی دہشت گرد ملک سے باہر نہیں نکل جاتے اس وقت تک حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ غرب اردن کے شہر بیت اللحم کے مغرب میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ غاصب صہیونی اپنے توسیع پسندانہ مقاصد کے حصول کے لیے روزانہ فلسطین کے مختلف علاقوں کو اپنی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بناتے ہیں جس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو جاتے ہیں اور بہت سے فلسطینیوں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ فلسطین اليوم کی جمعرات کی رپورٹ کے مطابق بیت لحم کے مغرب میں واقع حوسان کے علاقے میں غاصب صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی فوجیوں نے جب رام اللہ کے شمال مشرق میں سلوات پر بھی دھاوا بولا تو فلسطینی نوجوانوں نے صہیونی فوجیوں پر پتھراؤ کر دیا۔ غاصب صہیونی فوجوں نے رام اللہ کے شمال مشرق میں سلوات پر حملہ کر کے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ صہیونی حکومت نے سلوات میں سیکورٹی بھی بڑھا دی ہے۔ رمضان مبارک شروع ہوتے ہی غاصب صہیونی حکومت نے فلسطینیوں پر اپنا دباؤ بڑھا دیا اور ان کے خلاف اپنے جرائم کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ فلسطینیوں نے بھی استقامتی اقدامات بڑھا دیے ہیں اور صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم کے مقابلے میں اپنی شہادت پسندانہ کارروائیوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ دریں اثنا فلسطین کی قومی ایکشن موومنٹ کے سیکریٹری جنرل مصطفیٰ البرغوثی نے رام اللہ میں جنین کی حمایت میں ہونے والی ریلی میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کی سرکوبی سے ان کی استقامت اور اپنے ملک کی سرزمین کو آزاد کرانے کا ان کا عزم ہرگز کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت اہم ترین موضوع وہ پیغام ہے جو جنین کے عوام کو دیا جانا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جنین کے عوام کے ساتھ ہیں اور ان سے دور نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ غاصب صہیونی حکومت کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ جنین کا محاصرہ کر سکے۔ فلسطین کے نیشنل ایکشن موومنٹ کے سیکریٹری جنرل مصطفیٰ البرغوثی نے کہا کہ ہم نے جس طرح سے غزہ کے عوام کا محاصرہ کیے جانے کا مقابلہ کیا ہے اسی طرح ہر فلسطینی علاقے میں فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی ہر طرح کی وحشیانہ کارروائی کا مقابلہ کریں گے۔ اس سلسلے میں استقامتی تنظیموں نے بھی بارہا اعلان کیا ہے کہ فلسطین کے تمام مقبوضہ علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف ہماگیر اعلانیہ جنگ جاری ہے اور غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت اور مظالم سے فلسطینیوں کی استقامت اور مقبوضہ علاقوں کو غاصب صہیونی حکومت کے چنگل سے آزاد کرانے کے ان کے عزم و ارادے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے اعلان کیا کہ یوکرین میں روسی صدر کے اقدام کو نسل کشی سے تعبیر کرنے کے بارے میں امریکی صدر کا بیان ان کا ذاتی بیان ہے جس کا واشنگٹن کے موقف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ترجمان جینیفر ساکی نے جمعرات کے روز ایک بیان میں یوکرین میں نسل کشی کے بارے میں امریکی صدر کے بیان کو ان کا ذاتی بیان قرار دیتے ہوئے اسے بے بنیاد دعوے سے تعبیر کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی اس ترجمان نے کہا کہ عالمی برادری کے اس نتیجے پر پہنچنے میں برسوں لگ جائیں گے کہ یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے نسل کشی سے تعبیر کیا جائے یا نہ۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے بیان سے امن مذاکرات پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے اور بحران کے حل کے بارے میں واشنگٹن کا موقف بھی اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان
نیڈ پرائس نے بھی اس بات کا جواب دینے سے گریز کیا ہے کہ یوکرین میں روس کے اقدام کو نسل کشی قرار دینا حکومت امریکہ کا کوئی سرکاری موقف ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن نے جنگ یوکرین کی ویڈیو فلمیں دیکھنے سے متاثر ہو کر نسل کشی پر مبنی بیان دیا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز اپنے ایک بیان میں یوکرین میں روس کے اقدام کو نسل کشی سے تعبیر کیا ہے، جس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے قصر کرملن کے ترجمان دمیتری پاسکوف نے کہا کہ اس قسم کا بیان ناقابل قبول ہے اور صورتحال تبدیل کرنے کی ایک کوشش ہے. یورپی یونین نے روس کے خلاف پابندیوں میں نرمی کیے جانے اور روبل میں روسی گیس کی خریداری پر سخت خبردار کیا ہے. جرمن حکومت کے ترجمان نے اعلان کیا کہ ان کا ملک روسی تیل کے بائیکاٹ کے بارے میں یورپی یونین کے فیصلے کے خلاف ہے اور وہ توانائی کی قیمت روبل میں ادا کیے جانے کی مخالفت بھی جاری رکھے گا. یاد رہے کہ روسی صدر پیوتن نے 23 مارچ کو اعلان کیا ہے کہ روس کا بائیکاٹ کرنے والے ملکوں کو گیس کی قیمت روبل میں ادا کرنی ہوگی اور حکومت سینٹرل بینک اور گیس پروم کمپنی کے پاس صرف ایک ہفتے کا وقت ہے تاکہ وہ گیس کی فروخت کے تمام سمجھوتے روبل کرنسی میں تبدیل کر دیں. یورپی یونین نے خبردار کیا ہے کہ روبل میں سودا روس کے خلاف پابندیوں میں نرمی کے مترادف ہوگا اور صورتحال روس کے حق میں تبدیل ہو جائے گی. ادھر چین کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ روس کے خلاف امریکی پابندیوں سے دنیا کے سبھی ملکوں پر اثر پڑے گا. یہ ایسی حالت میں کہ امریکی وزیر خارجہ نے چین اور دنیا کے تمام ملکوں سے اپیل کی ہے کہ یوکرین میں روسی جنگ کا خاتمہ کرانے میں تعاون کریں اور خبردار بھی کیا ہے کہ مغربی پابندیوں کو کمزور بنانے والے ملکوں کو اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یوکرینی فوج نے ایک روسی بحری جہاز کو میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. اودیسا ریجن میں یوکرینی فوج کے کمانڈر میکسم مارچنکوف نے سوشل میڈیا نیٹ ورک ٹیلی گرام پر دعویٰ کیا ہے کہ بحر اسود کے علاقے میں موجود ایک روسی بحری بیڑے کو 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ مذکورہ بحری بیڑے میں 510 روسی بے پناہ نقصان پہنچایا ہے. روسی جنگی جہاز کو نشانہ بنائے جانے کے یوکرینی دعوے کے بعد روس کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ بحر اسود میں روسی پرچم تلے سفر کرنے والے ماسکوا نامی بحری جہاز کو یوکرینی حملے میں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. روسی وزارت دفاع نے بھی بحر اسود میں RTS ماسکوا نامی بحری بیڑوں کو نشانہ بنائے جانے کی تصدیق کی ہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم.